جب کامل 13 برس تک مکہ کے کافروں کی طرف سے ہر قسم کے ظلم و ستم اٹھا کر سرور انبیاء صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے اصحاب امتحان خداوندی میں کامل ہو چکے اور علم الہی میں ان ظالموں کا پیمانہ بھی لبریز ہو چکا، تو وحی الہی میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم ملا کہ مکہ سے ہجرت کر کے مدینہ تشریف لے جائے۔ اس سفر ہجرت میں خدا اور خدا کے رسول نے تمام جماعت صحابہ میں صرف حضرت صدیق رضی اللہ عنہ کو منتخب فرمایا، وہی اس سفر میں آپ کے ساتھ تھے۔ اس سفر میں قدم قدم پر جیسی کچھ جانی و مالی خدمت حضرت صدیق رضی اللہ عنہ نے کی، عشق و محبت کی داستانوں میں کوئی ایسا واقعہ اس سے مافوق نہیں مل سکتا۔ یار غار کی مثل دنیا میں اسی وقت سے رائج ہوئی جب سے حضرت صدیق رضی اللہ عنہ نے غار میں اپنے حبیب اپنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی یاری کی۔ اب جو کوئی کسی کا بڑا مخلص دوست ہوتا ہے تو کہتے ہیں کہ فلاں شخص ہمارا یار غار ہے۔ اس سفر ہجرت میں رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت صدیق رضی اللہ عنہ کو اپنی رفاقت کے لیے منتخب و مخصوص کر کے یہ بات سب پر ظاہر کر دی کہ ان کے اخلاص و محبت پر آپ کو کامل ترین اعتماد تھا، اور یہ کہ وہ سب سے زیادہ عقل مند اور مدبر اور تجربہ کار اور سب سے زیادہ شجاع اور بہادر تھے، کیونکہ اس خطرناک سفر کے رفیق میں ان سب اوصاف کا ہونا ضروری تھا۔ ذرا اس سفر ہجرت پر اجمالی نظر ڈالو تو وہ کفار مکہ کا حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے قتل کے لیے جمع ہونا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مکان کا محاصرہ کرنا، وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اس محاصرے سے نکل کر حضرت صدیق رضی اللہ عنہ کے گھر جانا اور ان کو سفر ہجرت اور اس سفر کی رفاقت کی خوشخبری سنانا، وہ حضرت صدیق رضی اللہ عنہ کا فوراً تیار ہو جانا اور ان کی صاحبزادیوں کا اجرت کے ساتھ ناشتہ تیار کرنا، وہ حضرت صدیق رضی اللہ عنہ کا اپنی دونوں اونٹنیوں کو جو 4 مہینے سے اسی سفر ہجرت کے لیے پرورش پا رہی تھی ایک معتمد رازدار کے سپرد کرنا کہ 3 روز کے بعد فلاں مقام پر لے آنا، وہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے پائے مبارک کا پیدل چلنے کے سبب سے زخمی ہو جانا اور حضرت صدیق رضی اللہ عنہ کا آپ کو اپنے شانے پر سوار کر کے غار ثور تک لے جانا، وہ حضرت صدیق رضی اللہ عنہ کا عرض کرنا کہ حضرت آپ ذرا غار کے باہر بیٹھ جائیں، میں اندر جا کر صفائی کر دوں، وہ حضرت صدیق رضی اللہ عنہ کا اس غار میں سوراخوں کو دیکھ کر اپنی چادر کے ٹکڑے ٹکڑے کر کے سوراخوں کو بند کرنا اور ایک سوراخ جو پھر بھی باقی رہ گیا اس میں اپنا پاؤں لگا دینا اور اس پاؤں میں سانپ کا کاٹنا، پھر لعاب دہن مبارک سے شفا پانا، وہ حضرت صدیق رضی اللہ عنہ کے نوجوان صاحبزادے عبداللہ کا 3 روز برابر شب کو اس غار میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ سونا اور اندھیرے منہ غار سے نکل کر مکہ چلا جانا اور دن بھر کی خبریں شام کو پہنچانا، وہ حضرت صدیق رضی اللہ عنہ کے غلام عامر بن فہیرہ کا یا ان کی صاحبزادی حضرت اسماء کا 3 دن برابر بوقت شب اس غار میں کھانا پہنچانا، وہ کفار مکہ کا اعلان دینا کہ جو کوئی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو یا ابو بکر کو گرفتار کر کے لائے گا اس کو 100 اونٹ انعام میں دیے جائیں گے، اور اس انعام کے لالچ میں کفار مکہ کا بڑے ماہر قدم شناسوں کی قیادت میں چاروں طرف تلاش میں پھرنا، پھر کچھ لوگوں کا تلاش کرتے ہوئے اس غار کے منہ پر پہنچ جانا اور حضرت صدیق رضی اللہ عنہ کا ان کو دیکھ کر رنجیدہ ہونا اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا
ان کو یہ کہہ کر تسکین دینا کہ لا تحزن ان اللہ معنا، رنجیدہ نہ ہو، اللہ ہم دونوں کے ساتھ ہے۔ وہ 3 دن کے بعد اس غار سے نکل کر بجانب مدینہ روانہ ہونا، اور حضرت صدیق رضی اللہ عنہ کا حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے اونٹ پر ردیف بننا، چاروں طرف نظر دوڑاتے رہنا تاکہ کوئی آ رہا ہو تو معلوم ہو جائے۔ اتنے میں سراقہ کا بغرض گرفتاری پہنچ جانا، اور حضرت صدیق رضی اللہ عنہ کا حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو اطلاع دینا، اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم اسی دل نواز کلمہ سے تسکین دینا کہ لا تحزن ان اللہ معنا۔ پھر بدعائے نبوی صلی اللہ علیہ وسلم سراقہ کا ماں اپنے گھوڑے کے سنگلاخ زمین میں زانوں تک دھس جانا، اور پھر حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے پناہ مانگ کر زمین کی گرفت سے رہائی پانا۔ وہ ایک منزل میں جب کھانے پینے کی کوئی چیز دستیاب نہ ہوتی تھی، حضرت صدیق رضی اللہ عنہ کا ایک چرواہے سے دودھ مانگ کر لانا اور ٹھنڈا پانی اس میں ملا کر حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے پیش کرنا، اور اصرار کر کے پلانا، اور بچا ہوا خود پینا، اور یہ کہنا کہ شرب حتی رضیتو، کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنا پیا کہ میں خوش ہو گیا۔ یہ وہ واقعات ہیں جن کا دل درد محبت سے کچھ آشنا ہو وہ ان کی قدر جان سکتا ہے۔ سفر ہجرت میں حضرت صدیق رضی اللہ عنہ کی رفاقت کا تذکرہ قرآن مجید میں بڑی شان کے ساتھ ہے، اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم بھی بار بار ان کی اس خدمت کا تذکرہ فرماتے تھے۔ صحیح بخاری میں ہے، حملنی الی دار الہجرہ، یعنی ابو بکر رضی اللہ عنہ مجھے دار الہجرت یعنی مدینہ میں سوار کر کے لائے، اور وفات سے 5 دن پہلے جو خطبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھا اس میں فرمایا، جس نے کوئی احسان ہمارے ساتھ کیا ہم نے اس کا بدلہ کر دیا، سوائے ابو بکر رضی اللہ عنہ کے، ان کی خدمات کا بدلہ قیامت کے دن خدا دے گا۔ صحابہ کرام میں بھی حضرت صدیق رضی اللہ عنہ کی اس بے نظیر جانثاری کا چرچا بہت تھا۔ لوگ حضرت صدیق رضی اللہ عنہ سے اس سفر کے حالات پوچھا کرتے تھے، اور خود ان کی زبان مبارک سے سننے کے مشتاق رہتے تھے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ اپنے عہد خلافت میں فرمایا کرتے تھے کہ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ صرف شب غار کی اپنی خدمت اور قتال مرتدین کا کارنامہ مجھے دے دے، اور میری ساری عمر کی تمام اعمال لے لے تو میں ہی فائدے میں رہوں گا۔